روزنامہ پاکستان لاہور کی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف اقتدار سنبھالنے کے بعد مشائخ اور پیروں سے ملاقات کے بہت شائق تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنا ایک وفد پیر سید نصیر الدین نصیر کے پاس بھیجا اور ان سے ایوان صدر میں ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن پیر سید نصیر الدین نصیر نے پرویز مشرف سے ایوان صدر میں ملاقات سے انکار کر دیا اور وفد کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ دنیا داری کی محفل میں میرا کیا کام، آپ جا کر جنرل صاحب کو بتا دیں کہ مجھ سے چاپلوسی نہیں ہوتی، میری کھری باتیں بڑی مشکل سے ہی ہضم ہوتی ہیں۔ وفد ناکام واپس آ گیا اور جنرل مشرف کو آ کر سب بات بتا دی۔ جنرل مشرف نے وفد دوبارہ آپ کی خدمت میں بھیجا اور انہیں کہلوایا کہ میری ذاتی خواہش ہے کہ آپ لازمی تشریف لائیں، جس پر پیر نصیر الدین نصیر شاہ نے شرط رکھی کہ ٹھیک ہے، میں جنرل پرویز مشرف کی دعوت پر ان سے ملاقات کے لیے ایوان صدر جاؤں گا، مگر میں وہاں جا کر کسی کا انتظار نہیں کروں گا، جب سب لوگ آ جائیں گے میں تب جاؤں گا۔ وفد نے قائل کرنا چاہا آپ باقی سب کے بعد اور صدر سے پہلے تشریف لے آئیے گا، لیکن آپ نہ مانے اور یہ کہہ کر پھر انکار کر دیا۔ جنرل مشرف کو جب بتایا گیا کہ اس شرط کی وجہ سے آپ نہیں آ رہے تو جنرل مشرف نے کہا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، آپ کسی بھی قیمت پر لازمی تشریف لائیں۔ اس عہد کے بعد پیر صاحب محفل میں گئے تو بگلر نے بگل بجا کر ان کی آمد کا اعلان کیا اور جنرل پرویز مشرف نے بذات خود پیر صاحب کا استقبال کیا۔ اپنے شاعری، نثر، قرآن، حدیث، فقہ اور سیرت پر 36 کتابیں لکھیں۔ آپ نے قارئین کے ذوق مطالعہ، اصلاح اور اپنی تعلیم کو عام کرنے کے جذبہ سے سماحی طلوع مہر کے نام سے ایک میگزین بھی شروع کیا تھا، جو آستانہ عالیہ گودڑہ شریف سے باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے۔ آپ کے خصوصی کاوشوں سے جدید و قدیم علوم کی تحصیل کے سلسلہ میں جامعہ ماہریہ نصیریہ کے نام سے ایک عظیم الشان یونیورسٹی کا قیام بھی کیا گیا ہے۔ سرزمین گودڑہ شریف سے طلوع ہونے والا یہ آفتاب 17 صفر 1430 ہجری بمطابق 13 فروری 2009 بروز جمعۃ المبارک کو 58 سال کی عمر میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ گودڑہ شریف میں امڑ آئے۔ ہر سال آپ کے عرس پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ علمی اور روحانی معرفت حاصل کرنے کے لیے گودڑہ شریف کا رخ کرتے ہیں۔ بطور ایک اسکالر، مبلغ اور شاعر آپ کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا، اور اگلی ویڈیو آپ کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔